قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور اقبال نے کہا تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں نازل فرمائی، عرش معلیٰ سے نازل ہونے والی 104 کتاب قرآن مقدس، کہ جس کو رب ذوالجلال نے آج سے 1458 سال پہلے اپنے حبیب پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمائی۔ 22 سال 5 مہینے 14 دن میں نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کے آج حافظ تیار ہوئے۔ مدرسہ تعلیم الاسلام کا یہ کارنامہ اللہ رب العالمین مدرسہ تعلیم الاسلام کو روز افزوں ترقیات سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان حفاظ قرآن کو دین و شریعت کی، ملک ہندوستان کی، صوبہ جھارکھنڈ کی اللہ تعالیٰ خدمات کی توفیق نصیب فرمائے۔ جھارکھنڈ بنے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ آج 16 نومبر ہے، 15 نومبر کو جھارکھنڈ بنا تھا، 15 نومبر سن 2000۔ 23 سال 1 دن جھارکھنڈ بنے ہوئے کتنا وقت ہوا؟ 23 سال 1 دن میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، یہ ضلع دھنباد ہے، دھنباد ضلع، اس کی لمبائی چوڑائی 2040 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن مجمع، جی ہاں مجمع بہت کم نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں جیسا کہ ابھی نقیب اجلاس اور ہمارے رفیق مکرم عزت مآب علی جناب حضرت حافظ و قاری مولانا عبدالحق صاحب القاسمی مدد ذلہ العالی نے ذکر بھی فرمایا، اور ہمارے داعی مکرم مدرسہ تعلیم الاسلام کے محتمیم باوقار عزت مآب علی جناب حضرت مولانا محمد سہراب صاحب القاسمی دامت برکاتہم کی کاوش جمیلہ، عزیزم شاعر اسلام مداح خیر الانام شعبان علی صاحب عرف دل خیرآبادی صاحب نے بہت کوشش کی اپنی طرف سے، نعتیہ کلام کی برکات آپ کے سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ تمامی حضرات کی خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی تشریف فرما تھے صوبہ جھارکھنڈ میں ہمارے محسن و کرم فرما عزت مآب علی جناب حضرت الحاج مولانا مفتی عبدالحی صاحب القاسمی دامت برکاتہم انشاءاللہ 23 تاریخ کو جہاں پر انشاءاللہ تعالی حاضری ہوگی، وہاں ذاکر صاحب نے بھی آ کر کے مہمان خانے ملاقات کی۔ جناب انوار بھائی باقاعدہ بعد عصر سے اس وقت تک تمام کے تمام کے گھر والے بچے اور بچیاں تک خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبھی کو ان کی خدمات پر اجر جزیل سے نواز دے۔ میں عرض کر دوں آپ سے قرآن مجید کی شان میں چند کلمات میں عرض کر دوں آپ سے، وہ قرآن کے جس کو رب ذوالجلال نے 1458 سال پہلے نازل فرمایا، وہ قرآن کے جس میں رب ذوالجلال نے باقاعدہ طور پہ اپنا نام پاک اسم گرامی اللہ 2697 مقام پر باقاعدہ نازل فرمایا، وہ قرآن کے جس کے حافظ قرآن مدرسہ تعلیم الاسلام کے یہ 11 بچے حافظ قرآن، ہر روز آپ اذان سنتے ہیں، ایک دن میں 5 وقت کی اذان سنتے ہیں۔ ملک ہندوستان میں ایک دن میں باقاعدہ 29 لاکھ مسجدوں سے 1,45,00,000 اذان سنتے ہیں۔ حی علی الصلاۃ، یہ 11 بچوں کی تعداد لفظ حی علی الصلاۃ کی یاد دلا رہی تھی۔ حی علی الصلاۃ میں حروف بھی 11 اور مدرسہ تعلیم الاسلام میں فارغ ہونے والے بچے بھی 11۔ میں عرض کر دوں آپ سے، تو اللہ کی شان بے مثال ہے، اللہ کی شان بے مثال ہے، اللہ کا قرآن بے مثال ہے، اللہ کا بیان بے مثال۔ خالی ایک ہندوستان میں 98 لاکھ سے زائد حافظ قرآن ہو گئے۔ بتاؤ یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نہیں؟ کتابیں تو بہت ہے دنیا میں۔ How many books are there in the world at present time at currently؟ دنیا میں کتنی بکس ہیں؟ موبائل کے ڈاٹا پر، آپ کے موبائل پر، جس موبائل کو مارٹن کوپر نے 1973 میں بنایا، اس میں اتنے جوجھ گئے، 1973 میں بننے والی ایک مشین اس میں اتنے غرق ہو گئے کہ اللہ کے مقدس کلام کو بھلا دیا، والدہ سے رشتہ ٹوٹ گیا، ابا سے تعلق ختم ہو گیا، ہمارے نکاح میں رہنے والی ہماری شریک حیات، ہمارے لیے ہمارے پاس اپنی اہلیہ اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے، ایسے مشغول ہوئے۔ کب آیا موبائل؟ 1973 میں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اور آپ کا یہ گوگل کب آیا؟ گوگل کب آیا؟ 1998 میں۔ 1998 میں۔ یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں۔ 2005 میں۔ ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں۔ واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ واٹس ایپ کب آیا؟ 2009 میں۔ اور قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے۔ قرآن مجید کو کوئی نفع نہیں حاصل ہوا باقاعدہ اس مشین سے،
کوئی نفع حاصل ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ہم کو اس وقت کتاب والا بنایا جب پوری دنیا کتاب کے لفظ سے واقف نہیں تھی، جس دور میں لوگ قلم کے استعمال سے واقف نہیں تھے، جس دور میں لوگ قلم کے معنی نہیں جانتے تھے، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ قلم نازل فرما کر آپ کو قلم والا بنا دیا۔ میں عرض کر دوں اس لیے کتاب والے آپ ہیں، آپ صاحب ایمان ہیں، آپ قرآن والے ہیں، آپ نبی کے فرمان والے ہیں، آپ قرآن مجید کے بیان والے ہیں، آپ 5 وقت کی اذان والے ہیں، اور آپ اعلیٰ شان والے ہیں، اور آپ مومنانہ آن والے ہیں۔ اللہ آپ کو عزت و وقار سے نوازے۔ صوبہ جھارکھنڈ 79,716 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ، 79,716 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا صوبہ، کیسے اس کی خدمت کریں گے اگر علم نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی؟ دھنباد، دھنبائد پرانا نام، دھنبائد پرانا نام، دھنباد کا پرانا نام دھنبائد۔ میں عرض کر دوں 2400 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا دھنباد یہ گاؤں ہے، مہودا موڑ ہے۔ میں عرض کر دوں گاؤں کا کیا نام ہے جی؟ ہاں ایک آدمی بتائے، کانڈرا بستی۔ کتنے گاؤں ہیں؟ تعلیم نہیں ہوگی ہم کچھ نہیں بتا پائیں گے، ایک ڈیبیٹ میں شرکت نہیں کر پائیں گے، کسی مناظرے میں شرکت نہیں کر پائیں گے، کسی کنورسیشن میٹنگ میں جا نہیں پائیں گے اگر آپ کے پاس معلوماتی میٹیریل نہیں ہوا، اگر علمی معلومات کا خزانہ نہ ہوا، حوالے نہ ہوئے آپ کے پاس۔ میں عرض کر دوں آپ سے کب کون سی کتاب لکھی گئی، بخاری شریف میں کتنی حدیثیں، جو حدیثوں کی بات کریں ان کے سامنے حدیثوں کا حوالہ دیجئے، جو تاریخ اسلام کی بات کریں ان کے سامنے تاریخ اسلام کا حوالہ پیش کیجئے، جو تفسیر قرآن کی بات کریں ان کے سامنے دنیا کی 3 لاکھ تفسیروں کے حوالے لکھ دیجئے، وہ لاجواب ہو جائے گا۔ جو فتوے کی بات کریں ان کے سامنے 2.5 لاکھ کتابیں ہیں فتوے کی، 2.5 لاکھ کتابوں کے حوالے پیش کر دیجئے، وہ انشاءاللہ تعالی انسرڈ ہو جائے گا، لاجواب ہو جائے گا، اور آپ کی بات کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آپ سے اگر انگلینڈ کا کوئی لیکچرار، امریکہ کا کوئی پروفیسر، جرمنی کا کوئی ماسٹر یا آسٹریلیا کا کوئی ہسٹورین پوچھ بیٹھے کہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی جمعے کی نماز کون سی تاریخ میں پڑھائی، اس کا یہ سوال ہوگا، ہسٹوریکل اتہاسک کوشچن، اتہاسک پرشن ہوگا، آپ اس کو تحیات سنائیں گے؟ آپ اس کو تحیات سنائیں گے؟ اس کو آپ اپنے دادا کا نام بتائیں گے؟ وہ آپ کو تاریخ میں جانچے گا، اتہاس میں پرکھے گا کہ یو ہیو گڈ بیئرڈ، بہت اچھی آپ کی داڑھی، یو ہیو گڈ ویئرنگ دا کیپ، بہت اچھی آپ باقاعدہ ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، یو آر لوکنگ اے مسلم ایٹ فرسٹ ایٹ مسلم، آپ پہلی نظر میں اس کو مسلمان لگے، اور وہ آپ سے سوال کر بیٹھے گا بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن، جس قرآن پر آپ کا ایمان ہے، وہ جس قرآن پر آپ باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں، جس قرآن کو ایک دن کی 17 رکعت فرض نماز میں ہمارے امام پڑھتے ہیں، جس قرآن کو آپ 48 رکعت میں روزانہ پڑھتے ہیں، اور جس قرآن کے حافظ ملک ہندوستان میں 98 لاکھ سے زائد ہو چکے، اس قرآن کی پہلی آیت کا وہ سوال کر رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ چلے گئے ضرورت کے طور پہ گئے ہوں گے، نیند آ رہی ہوگی، بے شک نیند افضل ہے، جلسے میں شریک نہیں ہو پائے کوئی بات نہیں، جتنی دیر بیٹھے اللہ کو منظور تھا وہ حضرات تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ اب نیند کا غلبہ ہے، ان کو زبردستی بٹھانے کا شرعی اعتبار سے حکم بھی نہیں ہے۔ ہمارے جناب مولانا عبدالحق صاحب نے بہت کوشش کی، شعبان صاحب مستقل آپ کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے رہے، تمام ہمارے نعت خواں حضرات، ہمارے تمام جتنے علماء اسلام، بہرحال آپ جو حضرات ہیں آپ سچے نبی کے سچے دیوانے ہیں، آپ صحابہ کرام کے پروانے سبحان اللہ کہہ دیجئے، آپ امام الانبیاء کے جاننے والے ہیں، آپ امام الانبیاء کے ماننے والے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا امام الانبیاء کون ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام الانبیاء کوئی اور نہیں۔ ابا آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 6150 سال کا وقفہ گزرا ہے، امام الانبیاء کوئی نہیں بنا سوائے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب شان رسول میں جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا موضوع بدلے گا نہیں۔ امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، اور ذکر رسول بھی تو ہو جائے۔ مہودا موڑ مدرسہ تعلیم الاسلام کے سالانہ اجلاس کے اندر امام الانبیاء ہمارے نبی، امام الانبیاء ہمارے نبی، سید الانبیاء ہمارے نبی، سید الاولیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاصفیاء۔ علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد رکھیے، انہوں نے فرمایا امام الانبیاء کوئی اور نہیں ہمارے آقا ہیں، سید الاصفیاء ہمارے نبی، سید الاتقیاء ہمارے نبی، سید الاسقیاء ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، مدنی آقا ہمارے نبی، شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا نہیں، جب تک یہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے ہم رکیں گے نہیں۔ شمس الضحیٰ ہمارے نبی، بدر الدجا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، نور الہدا ہمارے نبی، کہف الورا ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت ہماری طبیعت مجمع
اکثریت رکھتا ہو یا اقلیت میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو غلام ہو جاتے ہیں اسی دن سے کمیٹی کے، جس دن وہ تاریخ دیتی ہے اور ہمارا کرایہ بھیج دیتی ہے۔ دو لوگ بیٹھے ہوں گے تب بھی انشاءاللہ اسی انداز کا بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔ آپ سب حضرات کی خدمت 123 سال سے آپ کا یہ الیکٹریشن سلسلہ چل رہا ہے، یہ الیکٹریشن سلسلہ، یہ مائک 123 سال سے آپ لوگ یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تھامسن نے مائک بنایا تھا 123 سال پہلے، اس نے بنایا، کام آپ کر رہے ہیں، سب تک آواز پہنچا رہے ہیں۔ اللہ آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے۔ سید الانبیاء ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، زینت طیبہ ہمارے نبی، نبوت کی ابتدا ہمارے نبی، رسالت کی انتہا ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی۔ نہیں، جب تک یہ سبحان اللہ کہیں گے نہیں، موضوع بدلے گا نہیں۔ اور یہ نہ سوچئے القابات صبح قیامت تک کے ختم نہیں ہوں گے، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا، یہ وعدہ ہے رب ذوالجلال کا۔ قرآن مقدس میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ بہت اعلیٰ ظرفی اور کردار کی بات کی دل خیر آبادی صاحب نے، کسی کی جرت، کسی کی ہمت، اپنی ذلت کی کوئی بات بیان نہیں کرتا، یہ نعت رسول کا صدقہ ہے۔ انہوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا باقاعدہ اللہ تعالیٰ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ کوئی آدمی یہ کہے گا؟ غور فرمائیے، جمعے کی نماز کا کوئی حوالہ دے گا؟ میں عرض کر دوں آپ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، ایک دن میں خالی اذان میں ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں نبی کا تذکرہ ہوتا جا رہا ہے، نبی کا تذکرہ ہوتا جا رہا ہے۔ خالی ایک ملک ہندوستان میں خالی اذانوں کے ذریعے سے 2,90,00,000 مرتبہ نام لیا جا رہا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی زندہ، نبی کی ذات زندہ، نبی کی صفات زندہ، نبی کے معجزات زندہ، نبی کے اعزازات زندہ، نبی کے کمالات زندہ، نبی کے خیالات زندہ۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب پڑی؟ 162 سال۔ کتنا؟ 162 سال۔ 162 ہی کہیے گا، 160 نہ کہیے گا، 168 نہیں، یہ گنا ہے، کاؤنٹڈ ہے سب کچھ باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، آپ کے اشتہار کے اندر جو نام ہے 40 نام ہیں، 11 بچوں کے نام ملا کے 40 نام ہیں اس کے اندر۔ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تو میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ طور پہ کہ ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہر وقت ہو رہا ہے۔ خالی ایک دن میں اذانوں میں 2,90,00,000 مرتبہ نام لیا جا رہا ہے۔ نمازوں میں اگر جوڑ لیجئے، خالی امام کی نماز جوڑ لیجئے تو میں عرض کر دوں آپ سے 8,10,00,000 سے زائد بار نماز میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے لیا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی 162 سال پہلے، کس نے؟ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 30 مئی 1866 کو اپنے اکابر کا تذکرہ، آپ اپنی کارگزاریاں، اپنے تاریخی کارناموں کو یاد تو کیا کیجئے۔ 30 مئی 1866 بروز پنجشنبہ، آج ہی کا مبارک دن، جمعرات کے دن دارالعلوم دیوبند کی بنیاد درخت انار کے نیچے رکھی گئی۔ 15 محرم الحرام 1283 ہجری۔ میں عرض کر دوں آپ، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ، حدیث شریف لائے علامہ بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی، ان الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء سب کے سب زندہ ہیں اپنی اپنی مبارک قبروں میں اور بارگاہ ربانی میں نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ موضوع دیکھیے، میں نے عرض کیا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے یاد ہے۔ رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، رونق مکہ ہمارے نبی، برکت مدینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، صداقت کا نمونہ ہمارے نبی، شرافت کا آئینہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، خاوند خدیجہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج مانے بھی شوہر، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، سرتاج صفیہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبوب عائشہ ہمارے نبی، محبت کا منبع ہمارے نبی، الفت کا نقشہ ہمارے نبی۔ نہیں ایسے نہیں رکوں گا، بہت دیر کر دیا آپ نے۔ والد فاطمہ ہمارے نبی، والد فاطمہ ہمارے نبی، اور شہید کربلا نواسہ مصطفیٰ سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہمارے نبی۔ پیچھے والوں نے دیر کی تھی، پیچھے والوں نے دیر کر دی، پیچھے والے ابھی بھی نہیں بولے۔ محسن انسان، یہ دوسرے القابات رسول آ رہے ہیں، یہ دوسرے القابات رسول آ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، مولانا ذاکر صاحب مدد العالی مستقل باقاعدہ 3 مہینے سے خدمات انجام دے رہے ہیں، جلسے کی تیاری۔ جلسہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ مولانا سہراب صاحب سے پوچھئے جلسہ کیسے منعقد ہوا۔ مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم کب سے دھنباد ریلوے اسٹیشن جو 1955 میں بنا تھا مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال سے 1 سال پہلے، وہاں 1955 وہاں کھڑے ہیں باقاعدہ۔ کس کے لیے؟
ہم کیا ان کو دے رہے ہیں؟ سعودی عرب کا ریال، کویت کا دینار، روس میں کرنسی کون سی چلتی ہے؟ روبل نامی روپیہ روس میں چلتا ہے، کیا روبل میں ان کو دوں گا؟ اٹلی میں کون سی کرنسی چلتی ہے دل بھائی؟ اٹلی میں لیرا چلتا ہے، لیرا، کیا میں ان کو لیرا دوں گا؟ کس کے لیے؟ ملت اسلامیہ کے لیے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، محسن انسانیت ہمارے نبی محسن، جب تک یہ باقاعدہ انہی القابات رسول سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنی دیر کے لیے باقاعدہ بیدار رہیں گے، اس کے بعد بات آگے بڑھائی جائے گی۔ محسن انسانیت ہمارے نبی، نبی الرحمت ہمارے نبی، محسن انسانیت ہمارے نبی۔ یہ قوم ایسی ہے، بیٹھیے، نہیں آتی ان کی یاد، مہینوں تک نہیں آتی۔ حضرت موہانی 1951 انتقال ہوا، شہر لکھنؤ میں قبر ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ جنہوں نے لگایا تھا، پہلی مرتبہ جنہوں نے کھدر کا کپڑا پہنا، پہلی مرتبہ کھدر کا کپڑا جنہوں نے پہنا، اردو معلّہ جن کا اخبار ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے۔ کس کا کلام ہے؟ حضرت موہانی کا۔ غلام علی آئے، گاہ کے چلے گئے، ہیرو بن گئے، امریکہ بلائے جا رہے ہیں، ہندوستان بلائے جا رہے ہیں، فرانس بلائے جا رہے ہیں، انگلینڈ بلائے جا رہے ہیں۔ کلام کس کا ہے؟ حضرت موہانی کا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اکثر نقیب اجلاس اس کو علامہ اقبال سے جوڑتے ہیں، تو مجھے آ کے صفائی دینی پڑتی، نہیں بھائی، پوری کلیات آپ کے سامنے ہے۔ جو کلیات میں اشعار رہ گئے وہ باقیات میں شائع کیے گئے، نہ کلیات میں یہ شعر ملے گا نہ باقیات میں یہ شعر ملے گا۔ یہ شعر ہے باقاعدہ مست کلکتوی کا، 1941 میں انتقال ہوا۔ مست کل کہ خوشبو آ نہیں سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کس کا شعر ہے؟ مست کلکتوی کا شعر ہے یہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر دوں، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد، گھیس نہیں ہے، پس ہے، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ پس جانے کے بعد۔ یہ شعر بھی انہی کا ہے، مست کلکتوی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اکثر و بیشتر یہ بھی ذمہ دیا جاتا ہے اسٹیج پہ، شعر پڑھ دیا، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ حضرت یہ کس نے کہا؟ ارے بھیا آپ نے شعر پڑھا، آپ بتائیے، آپ بتائیے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت یہ بتائیے دنیا میں سب سے بھاری سموسہ کہاں بنا؟ ارے سموسے والے سے پوچھو، حلوائی سے پوچھ لو، باقاعدہ جہاں شکر پارے اور نمک پارے اور سہال شاخیں بک رہے ہیں، وہاں جو پھلکی اور پکوڑی کچوڑی بنا رہا اس سے پوچھو۔ بعد میں بتا دیا تھا، ہم نے کہا جاؤ تم بھی یاد کرو گے۔ انگلینڈ کی راجدھانی لندن میں، لندن کی ایک مسجد میں دنیا کا سب سے بڑا سموسہ بنا تھا، 153 کلو گرام کا۔ ورلڈ ریکارڈ گینیز بک میں یہ حوالہ موجود ہے۔ اور جب نام سنا کس نے بنایا، میں نے کہا محمد فرید نامی شخص نے، اور خوش ہو گئے، صاحب ایمان کا کارنامہ۔ ہر آدمی اپنا نام روشن کرنے کے لیے باقاعدہ اپنی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں شہر لکھنؤ میں ایک مقام پہ جلسے بیٹھا تھا، ایک مقام پہ دعوت میں، اور وہیں پہ ایک MLC صاحب بیٹھے تھے، دسترخوان پہ رسگلہ آ گیا۔ ایک بات اٹھ گئی کہ بھائی رسگلے بہت آتے ہیں، بنگال کے رسگلے بڑے مشہور ہیں، اور اڑیسہ کے بھی مشہور ہیں، کلکتہ کے رسگلے بڑے ذائقے دار، بڑے شیریں، بہت ہی میٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بہت لذت دار ہوتے ہیں۔ حضرت یہ بتائیے سب سے بھاری رسگلہ اب تک کہاں بنا؟ یہ سارا ہم ہی کو ملتا ہے کام۔ جی ہاں، اللہ کا شکر ہے ہمارے علماء، جس سال دارالعلوم دیوبند نے اس حقیر و فقیر کو، اس گنہگار و سیاکار کو، جو حرف ناآشنا ہے، الف قاعدے سے، اسلام کا الف قاعدے سے ہم لکھ نہیں پاتے، با تا تا لکھنے کا ہمیں شعور بھی نہیں ہے، ہمارے اکابر نے یقین اعتماد کیسے کر لیا، اس حقیر و فقیر کو مورخ اسلام کا تحریری اعزاز عطا فرمایا تھا۔ قولی نہیں، زبانی نہیں، تحریر باقی رہتی ہے، تحریر زندہ رہتی ہے، تحریری اعزاز باقاعدہ عطا کیا۔ مہد الانور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، ان کے صاحبزادے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا علامہ انظر شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ سب کو غریق رحمت فرمائے۔ ان کے صاحبزادے مولانا خضر صاحب دامت برکاتہم، مجھے مہد الانور میں عشائیہ پیش کیا گیا تھا۔ میں عرض کر دوں، وہ تحقیق کی دنیا میں بے تاج بادشاہ کہے جاتے تھے۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہ رہی عوام کے سامنے وہ بات لائی جائیں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہیں، عوام کے ساتھ۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے، یہ شعر جگر مراد آبادی کا ہے، مستقل غزل ہے ان کی۔ اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اگر پہلی مرتبہ پورا شعر سن رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ جو ذرہ تمہارا جواب ہے نہ ہمارا جواب ہے، جگر کہتے ہیں تمہارا جواب ہے نہ ہمارا، نہ پھینک محتسب میرے محتسب، نہ پھینک محتسب میرے محتسب، نہ پھینک ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ اپنی حدود سے نہ بڑھے کوئی عشق میں، جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ ایک
شعر اور بھی مشہور ہے، اس کا بھی خالق پوچھتے ہیں کہ یہ خالق کون ہے اس شعر کا، کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ برباد گلستاں کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستاں کیا ہوگا۔ میں نے عرض کا شوق بہرائچی کا یہ شعر ہے، ریاست حسین رضوی شوق بہرائچی ان کا یہ شعر ہے باقاعدہ۔ میں عرض کر دوں آپ سے، بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، آپ کتاب والے ہیں، اللہ نے آپ کو 1458 سال پہلے کتاب عطا فرمائی۔ گوگل کے ڈاٹا کے پاس، گوگل کے ڈاٹا کے پاس 14 کروڑ کتابوں کے حوالے ہیں، مگر دنیا میں، پوری دنیا میں کتنی کتابیں ہیں؟ How many books are there in the world at present time? There are 14 billion books in the world currently at present. دنیا میں 16 billion 16 ارب کتابوں کا ذخیرہ موجود ہے۔ کون بتائے گا؟ حافظ قرآن بتائے گا۔ کون بتائے گا؟ عالم اسلام بتائے گا۔ ڈاکٹر نہیں بتائے گا، انجینئر نہیں بتائے گا، فلاسفر نہیں بتائے گا، ماسٹر نہیں بتائے گا، ٹیچر نہیں بتائے گا، سائنٹسٹ نہیں بتائے گا، ٹیکنالوجسٹ نہیں بتائے گا، ویگیانک نہیں بتائے گا، نہیں بتائے گا۔ میں عرض کر دوں آپ سے، دنیا کا کوئی تھنکر، دنیا کا کوئی بیٹسمین نہیں بتائے گا، کوئی اسپورٹس مین نہیں بتائے گا، جو وہ انسان بتائے گا جس کے سینے میں کلام اللہ کی حقانیت اور حدیث مصطفیٰ کی صداقت کی روشنی کا نور ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتاب کی ڈیبیٹ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں، مصر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہالینڈ کے لوگ بیٹھے ہیں، انگلینڈ کے لوگ بیٹھے ہیں، فرانس کے لوگ بیٹھے ہیں، ایک کوشچن کرتا ہے دہنے بائیں آدمی ہونے لگتا ہے، سارا پڑھا لکھا آدمی جو کچھ پڑھ کے جاتا ہے بھول جاتا ہے، کراس کوشچن ایسے آتے ہیں۔ کیا تیاری ہماری علمی، کیا تیاری، کتاب کے کیا حوالے ہمارے پاس ہیں؟ میں عرض کر دوں آپ سے، کتاب کے کیا حوالے ہیں؟ پوچھئے، مولانا ذاکر صاحب تشریف فرمائیں، حضرت مولانا مفتی عبدالحی صاحب دامت برکاتہم کی صدارت میں اجلاس تھا، دفتر میں کچھ خاص موضوعات آ گئے، بہت سارے طبقے کے علماء کرام آ گئے، وہاں اس طریقے سے وہاں اپنا پیغام دینا ضروری تھا کہ علماء دیوبند مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قربان ہیں، علماء مظاہر علوم، علماء نہضت العلماء، علماء عرفانی، علماء ربانی، علماء ایمانی، علماء قرآنی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث مبارکہ کی تشہیر و تبلیغ میں مصروف ہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے، کتاب والے آپ تھے تو کتاب سے دامن آپ کو جوڑے رکھنا چاہیے تھا، ہم نے کتاب چھوڑ دی۔ موبائل اٹس ناٹ بک، یہ بک نہیں ہے، کتاب نہیں، یہ ایک مشین ہے، ایک مشین ہے، گانا ڈال دیا گانا بتائے گا، شجرہ رسول ڈالیے شجرہ رسول آ جائے گا۔ آج منمانی کلپس، ویڈیو کلپس طرح طرح کے اس کے اندر باقاعدہ گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر چلے آ رہے ہیں۔ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا سن بتائے دے رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام فلاں سن میں آ رہے ہیں، مدینے والے آقا نے نہ سن بتایا، نہ تاریخ بتائی، نہ مہینہ بتایا، مگر بنگلور کے اس رائٹر کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2033 میں آ جائیں گے، اس کو معلوم ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اب وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہوئی، لیکن موبائل کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے بس امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، امام مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں۔ دجال اعور العین الیسری، بائیں آنکھ کا کانا، مگر موبائل کے اوپر جو دجال کو دکھایا جا رہا ہے پیشانی پہ ایک آنکھ دکھائی جا رہی ہے، اس کی آنکھ دونوں ہوں گی، دونوں مگر عیب دار ہوں گی، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، تبھی تو اس کو مسیح الدجال بولتے ہیں، مسیح کے معنی کانا، دجال کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کانا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو عیسیٰ مسیح استعمال ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں سردار، شخصیت بدلنے سے معنی بدلتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مسیح کا لفظ استعمال ہوگا، کیا معنی بنیں گے؟ سردار ہیں، بنی اسرائیل کے سردار ہیں، آخری نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے، 24,000 سے زائد پیغمبر آئے بنی اسرائیل کے اندر، اس میں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام، مسیح کے معنی سردار، اور جب دجال کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا مسیح، تو مسیح کے معنی کانا، اعور العین الیسری، آقا نے فرمایا اعور العین الیسری، بائیں آنکھ کا کانا، طافیہ، انگور کے جیسی اس کی آنکھ ابری ہوگی، طافیتن، ہمارے آقا نے اتنی قریب کی پہچان بتائی، یہ ہمارے آقا جنہوں نے بتایا دجال کے بال جھبڑے جھبڑے ہوں گے، یہ ہمارے آقا جنہوں نے بتایا کہ باقاعدہ خراسان سے نکلے گا دجال، اس کی چال ٹیڑھی ہوگی باقاعدہ، میں عرض کر دوں، اور دجال کے نکلنے کے بعد بھی خانہ کعبہ کا طواف جاری رہے گا، نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا، اور بچوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ غلط فہمی آپ کے اندر پیدا کی جا رہی ہے، دجال کے نکلتے ہی خانہ کعبہ کا طواف بند ہو جائے گا، بچوں کی پیدائش بند ہو جائے گی، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، نبی سچے، نبی کا فرمان سچا، نبی سچے، نبی کی حدیث سچی، نبی سچے، نبی کا اعلان سچا، نبی سچے، نبی کا فرمان سچا ہے۔ نبی نے فرمایا امام مہدی کے آنے سے پہلے دریائے فرات سوکھ جائے گا،
ترک سے نکلتا ہے، دریائے عراق ہوتے ہوئے آگے گزرتا ہے، 2400 کلومیٹر لمبا دریائے فرات کیا سوکھ گیا؟ عبدالحق صاحب، دریائے فرات کے سوکھنے کی کوئی اطلاع ہے؟ غور کیجئے، آقا نے فرمایا دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ کیا سونے کا پہاڑ نکل آیا؟ نبی نے فرمایا دریائے فرات میں نکلنے والے سونے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے 3 بڑے بڑے بادشاہ کے بیٹے ایسی خوریز جنگ کریں گے، ایسی 100 میں 99 لوگ ختم ہوں گے۔ یہ اوسط بتائیے، 100 میں 99 لوگ ختم ہو جائیں گے، اصحاب 3 لوگ بچیں گے۔ پیارے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم لوگ اس وقت ہوں تو کیا اس سونے کو استعمال کریں، اس سونے کو لیں؟ آقا نے فرمایا نہیں، تم لوگ قطعی نہ لینا۔ کیا یہ واقعات ہو گئے؟ کہاں ہوئے؟ جب پیشن گوئیوں کا علم نہیں، آثار کا علم نہیں، تاریخ کا علم نہیں، کیسے اپنی زبان سے اتنی بھاری بھاری باتیں کہتے ہیں؟ دیکھیں، نماز نہ پڑھنا یہ ہمارا ذاتی فعل ہے، ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم اللہ کے گنہگار ہیں۔ آپ سے قرض نہیں لیا، آپ کے مال میں ہم نے خیانت نہیں کی، آپ سے ہم نے وعدہ خلافی نہیں کی، ہم نے حق تلفی نہیں کی۔ اللہ چاہے یغفر لمن یشاء، اللہ چاہے تو مغفرت کر دے، ویعذب من یشاء، اللہ چاہے تو عذاب دے دے، وہ تو مالک و مختار ہے، وہ تو مالک۔ مگر اللہ کی، میں عرض کر دوں اللہ کے واسطے اپنا عقیدہ ہم لوگ بغیر کسی دلیل کے غلط بیانی کر کے خراب نہ کریں۔ میں عرض کر دوں آپ سے تو ہمارے پاس کتاب ہے، دنیا کی سب سے بھاری کتاب آپ کو بتانا چاہیے، دنیا کی سب سے مہنگی کتاب آپ کو بتانا چاہیے، دنیا کا سب سے لمبا قرآن آپ کو بتانا چاہیے، دنیا کا سب سے چھوٹا قرآن آپ کو بتانا چاہیے، دنیا کا سب سے وزنی قرآن کہاں رکھا ہے، کس ملک میں رکھا ہے، کس شہر میں رکھا ہے، یہ آپ کو بتانا چاہیے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے ایک صفحے میں اللہ کے قرآن کی 114 صورتیں نقل کر ڈالی؟ ایسے کاتب قرآن کو ڈھونڈنا چاہیے۔ وہ کون سا کاتب ہے جیسے چاول کے دانے پر باقاعدہ پوری قرآن اللہ شریف لکھ ڈالی؟ ہمیں دینی معلومات کا شوق نہیں ہوتا۔ میں عرض کر دوں ہم سے تو سوال طرح کے ہوتے ہیں۔ کھانا کھا رہے تھے لکھنؤ کے اندر، جلسے کے بعد کھانا کھا رہے تھے پرانے لکھنؤ میں، کیمبل روڈ، وہاں مرغا تو آتا ہی ہے، کھانے میں چکن آتا ہی ہے۔ کہ حضرت یہ بتائیے مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ ہمیں بیٹھا دیکھا انہوں نے کہا مرغے میں ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں؟ میں نے عرض کیا 120۔ ان کو سوال پہ اتنی حیرت نہیں ہوئی، جواب پہ بھی حیرت نہیں ہوئی، ان کو حیرت اس بات پہ ہوئی کہ یہ سوال کیا، یہ جواب فوراً کیسے آیا؟ ہمارے سامنے کتاب نہیں، ہم نے موبائل بھی نہیں کھولا، ہم نے گوگل کو بھی نہیں کھولا، ہم نے ان سے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا جب آپ نے مرغا پوچھا تو بکرا میری طرف سے سنتے جائیے کہ حضرت بتا دیجئے بکرے میں کتنی ہڈیاں؟ میں نے کہا 189۔ جانے لگے، میں نے کہا سنیے آپ نے چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بارے میں پوچھا، بڑے جانور کے بارے میں پوچھئے بھینس میں کتنی ہڈیاں؟ کہ حضرت بتا دیجئے۔ میں نے کہا 205۔ جانے لگے، میں نے کہا ہاتھی تو بہت بڑا ہوتا، اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ کہ حضرت ہاتھی کی ہڈی بتا دیجئے۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم علماء کرام کے علم کا امتحان نہ لو، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ میں عرض کر دوں بخاری شریف کی 7275 حدیثیں یہ پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ کہیے۔ مسلم شریف کی 7425 حدیثیں یہ پڑھے بیٹھے ہیں، مسند احمد کی 30,000 روایات یہ پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، مسند ابو داؤد الطیالسی، میں عرض کر دوں 40,000 اس میں روایات ہیں، ان 40,000 روایات کو بیٹھ کر کے باقاعدہ پڑھا۔ مسند امام احمد کی 30,000 روایات پڑھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مشکات المصابیح میں عرض کر دوں آپ سے 4,884 حدیثیں پڑھے بیٹھے ہیں۔ عالم کا امتحان نہ لینا۔ پھر میں نے بتایا ہاتھی کی بھی ہڈی بتائی ان کو، 351 ہڈیاں ہاتھی میں۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا دنیا میں سب سے زیادہ ہڈیاں کس کی ہوتی ہیں؟ کہیں گے حضرت آپ ہی بتائیے۔ میں نے کہا اونٹ کی 539 ہڈیاں۔ ہڈی اس دن بات ہونے لگی، ہڈی اور کوئی موضوع ہی نہیں ملا۔ اسی بات میں نے کہا کیجئے جس موضوع پہ آپ کو بات کرنا ہے کیجئے۔ علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ میں عرض کر دوں آپ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں لفظ کتاب، آج دوسری قومیں سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کتاب نہیں ہے، یہ کتاب سے واقفیت نہیں رکھتے، یہ انگریزی نہیں جانتے، یہ انگلش لینگویج نہیں جانتے، یہ پرشین نہیں بول سکتے، یہ آئرش لینگویج نہیں بول سکتے، یہ باقاعدہ اسپینش زبان نہیں بول سکتے، یہ باقاعدہ طور پہ بینٹو لینگویج زمبابوے میں جو بولی جاتی بینٹو لینگویج نہیں جانتے، یہ عربی نہیں جانتے، جبکہ یہ صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ ہم نے علماء کرام کے پاس نہ وقت گزارا، نہ ان کی صحبت میں بیٹھے، نہ ان کو پہچانا۔ ایسے یہ باقاعدہ امت کی رہبری کر رہے ہیں۔ علماء امت کے رہبر ہیں، علماء امت کے رہنما ہیں۔ نماز کی 51 سنتیں کس نے بتائیں؟ آپ بتا دیجئے۔ علماء کرام نے۔ وضو کی 18 سنتیں کس نے بتائیں؟ علماء کرام نے۔ کل جمعہ ہے، جمعے کا غسل کریں گے، کتنی سنتیں ہیں؟ 14۔ جمعے کے غسل میں کتنی سنتیں؟ 14۔ کل 14 سنتوں کے ساتھ آپ
غسل باقاعدہ ہوگا، یہ کس نے آپ کو بتائی؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام قرآن شریف میں نہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام قرآن مجید میں نہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی بیوی اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، آخری بیوی سیدہ اما بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پانچوں نواسوں میں سے نہیں ہے، پیارے آقا کے دستے مبارک پر سب سے پہلے اسلام و ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ کس نے بتایا آپ کو؟ یہ علماء کرام نے بتایا۔